اہل سنت کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ بی بی پاک ناراض تھی۔ اگر کوئی یہ بات منسوب کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت نے اسی پر دلائل دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس سے آگے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ بی بی پاک راضی تھیں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت نے ایک پہلو بیان کیا نا کہ بخاری و مسلم سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ بی بی پاک ناراض تھیں۔ جو الفاظ ہیں وہ کس بنا پر آئے ہیں وہ حضرت نے بیان کی ہے۔ 14 روایتیں ہیں، 10 روایتوں میں تو ناراض ہونے کے الفاظ ہی نہیں آئے۔ جن 4 روایتوں میں آئے ہیں ان کی سند پڑھ کے دیکھیں تو وہ ساری جناب زہری تک پہنچتی ہیں، وہ متواتر رہتی نہیں، وہ بانی خبر روایت جاتی ہیں جو حضرت نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ تو صرف ایک راوی کی وجہ سے یہ بات آئی ہے۔ میں وہ بات نہیں آپ کے سامنے اب مزید دوبارہ عرض کرنا چاہتا، چونکہ شاہ صاحب نے 12 منٹ ہی آپ سے لیے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 10 دن محرم میں آپ بیان کرتے ہیں تو آج آپ کو 10 منٹ ہی دینے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں بھی اگر شیعوں کو چاہیے گھر جا کے نا اپنی کتابیں بھی کھول کے دیکھ لیں، اگر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہو کہ بی بی پاک راضی تھیں حضرت صدیق اکبر پر، تو پھر جو اپنی کتابوں کو ہی نہیں مانتا وہ کسی کی تقریر کو کیا سمجھتا۔ ایران سے کتاب شائع ہوئی ہے، ابن میسم بحرانی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 7 ہے۔ ایران سے کتاب شائع ہوئی ہے، ابن میسم بحرانی جو ہے اس نے کتاب لکھی ہے اور نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی پاک سے فرمایا اِنَّ لَکَ مال ابی کا، جو حضور کا تھا وہ آپ کا ہے۔ آگے وہ اسی روایت میں لکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے بی بی پاک سے گفتگو میں یہ بات فرمائی کہ جس طرح باغ فدق کا مال حضور تقسیم کرتے تھے اسی طرح میں بھی اسے تقسیم کروں گا۔ تو بی بی پاک کے بارے میں یہ الفاظ نہج البلاغہ کی شرح میں ہیں، فرادیت، بی بی پاک راضی ہو گئی۔ یہ رادیت کے الفاظ ان کی کتابوں میں ہیں، بی بی پاک راضی ہوئیں، بی بی پاک خوش ہوئیں۔ کتاب ایران سے شائع ہوئی ہے، اس میں الفاظ ہیں بی بی پاک راضی ہیں حضرت صدیق اکبر۔ دوسری کتاب الشیعۃ و اہل البیت، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح تیسری کتاب آفتاب ہدایت، آفتاب ہدایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی پاک کے پاس ان کے گھر حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، باغ فدق سے ایک حصہ وہ آپ کو دیتے تھے، کچھ حصہ اس کا یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیتے تھے، جس طرح حضور تقسیم فرماتے تھے اسی طرح میں تقسیم کروں گا۔ اب آفتاب ہدایت میں یہ الفاظ ہیں، فقالت افعل کما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفعل فیہا، بی بی پاک نے فرمایا کہ جس طرح فدق کو حضور نے استعمال کیا ہے، یار غار آپ بھی اسی طرح استعمال کریں۔ فقال اشہد اللہ، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، افعلو کما کانا یفعلو ابو کا، جس طرح حضور باغ فدق کا مال تقسیم کرتے تھے میں اسی طرح مال تقسیم کروں گا۔ اب یہ الفاظ آفتاب ہدایت میں بھی ہیں، فرادیت، بی بی پاک خوش ہو گئی، بی بی پاک راضی ہو گئی۔ تو اہل تشیع کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بی بی پاک راضی ہو گئی۔
تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی مہریہ میں بڑی خوبصورت بات اس پر نقل کی ہے قرآن پاک کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، حفاظ بیٹھے ہیں، حرجا مما قضیت، محبوب وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو دل سے پسند نہ کرے۔ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یہ بی بی پاک کی بے ادبی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی حدیث سن کے بی بی پاک نے دل میں ناراضگی رکھی ہے۔ یہ توہین ہے بی بی پاک کی، یہ گستاخی ہے بی بی پاک کی۔ قرآن پاک تو پڑھ لیتے، اگر اہل بیت سے ہی محبت کا دعویٰ ہے تو کم از کم اہل بیت کی عزت کا، ان کے مقام کا تو خیال رکھتے۔ یہ توہین ہے اہل بیت کی۔ بی بی پاک کا لقب ہے بتول۔ بتول کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی کیا حیثیت ہے ان کی نظر؟ وہ دنیا مانگنے گئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پیشہ ور وائز بی بی پاک کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں مانگنے گئی ہیں۔ ابھی حضرت نے اس کی تشریح کی ہے، مانگنے نہیں گئی، وہ ایک علمی گفتگو ہے، علمی مباحثہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی حدیث سنائی ہے۔ کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں، کوئی ایک روایت جس میں حضرت عباس نے یا بی بی پاک نے فرمایا ہو کہ آپ غلط حدیث حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ بی بی پاک نے حدیث مان لیا، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط منسوب کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات ہے کہ وہ حدیث اور بھی راویوں نے سنی ہے، انہوں نے بھی بیان کی۔ مالک بن اوس سے روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں حضرت عباس اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے ہیں اور جو مال فے ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے کہ انتظامی امور میں اس میں ہماری ڈیوٹی لگائی جائے۔ فدق اور خیبر میں تو ڈیوٹی نہیں لگائی گئی، لیکن مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں کچھ مال فے تھا، اس میں حضرت عباس اور حضرت علی کی انتظامی امور میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے، انتظامات ان کے سپرد کیے گئے۔ کچھ دنوں بعد اختلاف ہوا ہے، حضرت عباس اور حضرت علی دونوں آ گئے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس، اور پہلے سے 4 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان سے یہ بات سنی جو اختلافی بات تھی، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جو 4 صحابہ تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کیا تم نے یہ بات حضور سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر جو 2 ہستیاں تھیں حضرت عباس اور مولا علی، ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے غلط بات حضور کی طرف منسوب کی ہے، کسی نے بھی حضرت صدیق اکبر کی روایت کو جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ غلط بات آپ منسوب کر رہے ہیں حضور کی طرف، نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنائی ہے، سب نے سر تسلیم خم کی ہے۔ ایک پہلو اس مسئلے کو سمجھنے کا یہ ہے کہ بی بی پاک آئی ہیں، جو بعض روایتوں میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جو فدق تھا بی بی پاک کو حضور نے ہبہ کیا ہے یا بی بی پاک کے لیے نصیحت کی ہے یا وراثت تھی؟ یہ 3 پہلو ہیں۔ ہبہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیا جائے تو زندگی میں اس کو مالک بنا دیا جائے، وہ ہبہ ہوتا ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اس کا ہے۔ ہبہ اور نصیحت میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز دینا اور اس کو مالک بنا دینا، تصرف دے دینا۔
اور نصیحت یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد یہ چیز دے دی جائے۔ فدق کیا تھا؟ یہ تو کوئی لفظ بول کے بتائے کہ کیا تھا، ہبہ تھا یا وصیت تھی؟ یہ قانونی حیثیت میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی جیسے ٹیکنیکل بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ہبہ تھا تو ہبے میں تو شرط ہے کہ دے کے مالک بنانا، بی بی پاک کو مالک تو حضور نے ظاہری زندگی میں نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے نصیحت ہے تو علماء بیٹھے ہیں، وصیت ہے تو علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، حضور کا فرمان ہے جب قرآن پاک میں وارثوں کے حصے آیتوں کے اندر بیان ہو گئے نا کہ فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے، فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے، تو اس وقت حضور نے فرمایا لا وصیۃ علی وارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب وصیت نہیں کی جائے گی وارث کے لیے تو معاذ اللہ کیا حضور اپنے فرمان کے برعکس خود کوئی عمل فرما سکتے؟ تو حضور کا فرمان ہے کہ جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اب آپ تیسری بات کریں گے کہ جی بی بی پاک وارث تھی، تو آپ مجھے بتائیں وارث کون ہوتا ہے؟ حضور کے وصال پاک کے بعد آپ کے چچا حضرت عباس بھی وارث ہیں، بی بی پاک بھی وارث ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات بھی وارث۔ تو پھر فدق میں ایک ہستی کا حصہ بنتا ہے کہ سب کا بنتا ہے؟ تو پھر باقیوں کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ گیا؟ یا تو آپ اس کو ہبہ ثابت کریں، ہبہ نہیں ہے، وصیت ثابت کریں، وصیت نہیں ہے۔ اب تیسری صورت آپ بناتے ہیں وراثت والی، تو وارث تو حضرت عباس بھی ہیں حضور کے، وارث حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں امہات المومنین۔ تو پھر آپ ایک ہستی کو کس طرح وارث بنا رہے ہیں؟ باقی ہستیوں کو بھی وارث بنائیں، وہ بھی وارث ہیں۔ تو کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو حضور کی وراثت دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو دی؟ ایک محقق نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی اور حضرت صدیق اکبر مجاز ہوتے اس کے، تو نہ صرف وہ فدق بی بی پاک کو دیتے، سب کچھ ان پر قربان کر دیتے۔ انہیں حضور کے خاندان سے زیادہ کس چیز کی خوشنودی عزیز تھی؟ یہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا ہے، یہ آپ کی نسلوں کے خلاف پراپیگنڈا ہے، ان سے ایمان چھیننے کے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اہل بیت کی جو محبت ہے، تعلق ہے، اس پر آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت نے ان کی بیعت بھی کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، فرض ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل ہے۔ میں کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ نماز پڑھانے کے لائق ہے یا نہیں، قابل ہے یا نہیں۔ مولا علی کے دروازے کا کتا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل ہے، میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، میں ہر کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا نماز پڑھنے، مولا علی دیکھے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو۔ آج 15ویں صدی میں مجھ گناہگار کو اپنی نمازوں کی فکر ہے۔ 25 سال مولا علی نے اصحاب ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنا عرصہ؟ ان کی ایک رہ جائے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، تو 25 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کسی شیعہ کی کتاب سے دکھا دیں کہ مولا علی گھر جا کے لٹاتے تھے، مسجد میں پڑھ کے پھر گھر جا کے لٹاتے تھے۔ یہ شیر خدا کی شان، جن کے پیچھے شیر خدا اپنی آخرت، نماز کیا ہے؟ آخرت، سوال ہوگا۔ شیر خدا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ حیا کریں شیر خدا کی نسبت کا، کہ شیر خدا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کیے۔ غاصبوں کے تحفے نہیں قبول کیے جاتے۔ دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں، ان کی والدہ حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت امام حسین کے ساتھ۔ کن کے دور میں ایران فتح ہوا ہے اور بی بی پاک آئی ہیں مدینہ منورہ؟ تیسری بات،
اپنی اولادوں کے نام رکھے ہیں انہوں نے اصحاب ثلاثہ کے نام پر. اس طرح حضرت بھی کہہ رہے تھے دشمنوں کے ناموں پر نام نہیں رکھے جاتے. ایک آدمی کہنے لگا نہیں انہوں نے نام رکھ کے نا یہ ظاہر کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ نام برے نہیں ہوتے، کردار برے ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یزید نام جو ہے نا یہ بڑی برکت والا ہے. یزید کا معنی اضافہ، برکت. تو پھر تم کیوں نہیں رکھتے اپنی اولاد کا نام یزید؟ کیونکہ ہمیں یزید سے نفرت ہے، تو ہم اپنی اولاد کو وہ نام نہیں دیتے. مولا علی شیر خدا نے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کے دیے ہوئے تحفے لے کر اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پہ رکھ کے اور اصحاب ثلاثہ کے ساتھ رشتہ داری کر کے مولا علی نے بتا دیا ہمارا نام لے کے کوئی ان کی بے ادبی کرے تو اس کے جال میں نہ پھنسنا. مولا علی نے سمجھانے میں کوئی کمی، آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اپنا قصور. پیچھے نمازیں پڑھ کے دیے ہوئے تحفے لے کے اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھ کے اور رشتہ داریاں کر کے. حضرت اسماء بنت امیس کا نام آپ سن رہے تھے، یہ بھابی تھی مولا علی کی. مولا علی کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار موتا میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کی بیوہ کے لیے رشتہ منتخب کرنا ہے. اللہ کے رسول اور مولا علی باہم مشورہ کرتے ہیں. نگاہ رسالت نے بھی ابو بکر کو پسند کیا ہے، نگاہ ولایت نے بھی ابو بکر کو پسند کیا ہے. مولا علی شیر خدا کی بھابی اسماء بنت امیس وہ حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئی. رشتہ داریاں ہیں آپس میں. حضرت نے ایک اشارہ کیا ہے، شاہ صاحب کے حکم پر اس بات کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں کہ جی دروازہ گرایا گیا اور محسن پیٹ میں تھے، بی بی پاک اس زخم سے شہید ہوئیں. مسئلہ یاد رکھیں، بچہ مردہ پیدا ہو اس کا نام نہیں رکھا جاتا. مسئلہ پتہ ہے آپ کو؟ بچہ زندہ پیدا ہو، سانس لے دنیا میں آ کر اس کا نام رکھا جائے گا. اور اگر بچہ پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہو اس کا نام رکھا جائے گا نہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا معاذ اللہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا کہ اس ضرب سے پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو جاتا تو پھر نام کیسے رکھا گیا؟ آپ کو شریعت کا ہی نہیں پتا. مردہ بچے کا تو نام ہی نہیں رکھا جاتا. محسن تو حضور کی ظاہری حیات پاک میں ولادت ہوئی ہے ان کی، ادھر نام بھی لے رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں ضرب سے وہ پیٹ میں ہی فوت ہو گئے. دوسری بات، جتنے راویوں نے یہ روایت کی ہے، محمد بن احمد بن السی بن یحییٰ بن ابی دارم، یہ شیعہ ہے جس سے روایتیں بیان ہوئی. اسی طرح بھی ایک کتاب کا نام حضرت نے لیا ہے الملل والنحل، اس میں بھی راوی ابراہیم بن یسار وہ شیعہ ہے جس سے یہ ضرب والی یا دروازے کو آگ لگانے والی روایت ہے، وہ شیعہ راوی ہے ابراہیم بن یسار. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ چھاننی تو پاس نہیں جس میں راویوں کو چھانا جا سکے. بس کسی کتاب میں روایت پڑھ لی ہے اور سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ روایت ٹھیک ہے. دوسری صدی میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کا اپنا اسلوب تھا، چوتھی صدی میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کا اپنا اسلوب تھا. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کس صدی کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کتاب کا نام لے کے نہیں کہہ سکتے فلاں کتاب میں یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے بی بی پاک کی بے ادبی کی ہو. 1400 سال بعد سیال شریف میں محفل ہو رہی ہے، ایک پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پڑھنا، رک جاؤ. وہ رک گیا ہے. سامعین کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ. ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کا نام رسول زادی کا ذکر ہم نے بغیر وضو کے نہیں سننا. اتنا ادب امت کر رہی ہے 1400 سال بعد. تو جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے وہ کتنا ادب کرتے ہو. یہ بے ادبی ہے صحابہ، ایک جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پھر آپ نے فرمایا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر یہ کسی شعر میں بی بی پاک کا نام لے نا، ذاتی نام، تو تم نے
سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بی بی پاک کا نام آ جائے تو نگاہیں جھکا لینی، حشر میں تو ان کے نام پر لوگ نگاہیں جھکائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا دنیا میں بھی جب ان کا نام سنو نگاہیں ادب سے جھکا لو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے۔ ادب ہے تو اہل سنت و جماعت میں ہے، ہم ان کی ذات کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔